صبح جب خدمت گاران خاص والی موصل کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ تکلیف کی شدت سے سیف الدین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور خون ہونٹوں پر جمع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سفید ریشمی چادر پر گہرے سبز رنگ کا ایک بڑا سا داغ تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ سیف الدین نے مرنے سے پہلے کی تھی۔ والی موصل کی ناگہانی موت پر پورے محل میں کوہرام بپا تھا۔ امراء اور خدام خاص میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ سیف الدین کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ان شکوک و شبہات کی بنیادی وجہ وہی موروثیت اور جانشینی کا جھگڑا تھا۔ سیف الدین کے دو چھوٹے بھائی عزل الدین مسعود اور عماد الدین تھے۔ ان دونوں میں عزل الدین مسعود بڑا تھا، اس لیے وہ خود کو موصل کے تخت کا جائز حقدار سمجھتا تھا۔ سیف الدین ایک طویل عرصے سے ناکارہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسی باعث عزل الدین مسعود کے بہی خواہ امیروں نے کئی بار اسے مشورہ دیا کہ وہ سیف الدین کو معزول کر کے خود اقتدار سنبھال لے، مگر عزل الدین مسعود بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مشیروں سے صاف صاف کہہ دیا، اگر برادر معظم مکمل طور پر بھی صاحب فراش ہو جائیں تب بھی میں ان کی زندگی میں تخت پر بیٹھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ عزل الدین مسعود اپنے قول و فعل میں سچا تھا، لیکن سیف الدین کے خوشامدی مصاحب نے اس خبر کو ہوا دی کہ والی موصل نے زہر خوانی کے اثر سے ہلاکت پائی ہے۔ یہ خوشامدی مصاحبوں کا وہ گروہ تھا جسے عزل الدین مسعود سخت ناپسند کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیف الدین کے مرتے ہی ان لوگوں کو اپنا وجود خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اب ان کے نزدیک بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ عزل الدین مسعود پر بڑے بھائی کے قتل کا الزام عائد کر کے خاندان زنگی میں ہمیشہ کے لیے پھوٹ ڈال دیں اور عزل الدین مسعود کو سیف الدین کا قاتل ٹھہرا کر سب سے چھوٹے بھائی عماد الدین کو موصل کے تخت پر بٹھا دیں، تاکہ ان نمک حرام امیروں کو نئی زندگی مل جائے اور وہ عزل الدین مسعود کی آتش انتقام سے محفوظ ہو جائیں۔ ان افواہوں سے پورے زنگی خاندان میں ایک عجیب ہنگامہ بپا تھا۔ تمام افراد کی زبانیں خاموش تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں عزل الدین مسعود کے لیے بدگمانی کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ خود عماد الدین بڑے بھائی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں شکایت کا ایک سمندر موجزن تھا، جسے وہ عزل الدین مسعود سے سوال کر رہا ہو، میرے بھائی تمہیں اس ظالمانہ سلوک کی کیا ضرورت تھی؟ والی موصل تو چند دنوں کے مہمان تھے، کیا تمہاری ہوس اقتدار اس قدر بے رحم تھی کہ تم نے بڑے بھائی کی طبی موت کا بھی انتظار نہیں کیا؟ عزل الدین مسعود اپنے سگے چھوٹے بھائی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کی خاموش نگاہوں کا مفہوم سمجھ رہا تھا، مگر حالات نے اسے ایک عجیب موڑ پر لا کھڑا کر کے مجرم کی کمع پہنا دی تھی۔ اس نے کئی بار غمزدہ لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر عماد الدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں نے عزل الدین مسعود کے آنسوؤں کو فریب کارانہ نمائش سے تعبیر کیا۔ سیف الدین مرحوم کے بے ضمیر مصاحبوں اور خاندان زنگی کے پوشیدہ دشمنوں کی چال تقریباً کامیاب ہو چکی تھی کہ درباری طبیبوں نے ان کے انتہائی شاطرانہ منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ تمام ماہر طبیبوں حکیموں کی ایک ہی رائے تھی کہ والی موصل سیف الدین کی موت زہر کھانے سے واقع نہیں ہوئی ہے۔ عزل الدین مسعود پر بڑے بھائی کے قتل کا الزام عائد کرنے والے عیار امراء نے اس داغ کی طرف اشارہ کیا جو والی موصل کے چہرے کے قریب سفید چادر پر موجود تھا۔ ہمارے بادشاہ کے ہونٹوں پر خون کے نشانات اور تکیے پر گہرے سبز رنگ کا داغ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ زہر کے اثر سے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ وہ اس دار فانی سے انتقال کر گئے۔ ایک ریاکار امیر نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھیوں کے نزدیک یہ ایک مضبوط ترین دلیل تھی، کیونکہ زہر خورانی سے مرنے والے انسان کے جسم پر ہی ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، مگر دربار موصل کے خناق طبیبوں نے یہ کہہ کر اس امیر کی دلیل کو جھٹلا دیا، والی موصل ایک طویل عرصے سے جگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ بدقسمتی سے اس رات انہوں نے بکثرت شراب پی لی، جس کے نتیجے میں جگر اور پتا دونوں بیک وقت پھٹ گئے۔ یہ گہرا سبز نشان صفراوی مادے کا ہے۔
جب تمام درباری طبیبوں نے اپنے حکیمانہ دلائل سے سیف الدین کی موت کو طبعی اور فطری قرار دے دیا تو عضد الدین مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بآواز بلند کہا، اس ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اہل خاندان اور اہل موصل کے سامنے بے قصور ثابت کر دیا۔ پھر اس کے بعد عماد الدین بڑے بھائی کے گلے لگ کر خوب رویا۔ دیگر اہلیان خاندان بھی بہت خوش ہوئے کہ ان کے دلوں میں عضد الدین مسعود کی طرف سے جو غبار اور میل آ گیا تھا وہ صاف ہو گیا۔ الزام تراشنے والے عمرا نے اپنی جانیں بچانے کے لیے عضد الدین مسعود کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیے، مگر اس نے ان فتنہ گروں کو معاف نہیں کیا۔ اس گروہ کے ایک ایک فرد کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ پھر جب سیف الدین کی تدفین عمل میں آ چکی اور سرکاری سوگ کے دن پورے ہو چکے تو عضد الدین مسعود نے موصل کے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام نمک حرام اور زمانہ ساز امراء کو قتل کرا دیا جو زنگی خاندان میں نفاق اور نفرت کا بیج بونا چاہتے تھے۔